اور وہ کٹ ملا بھی ایسی چیز دے دیتا بنا کر، لے گاڑ دینا زمین میں، کیا ہوگا؟ اس کی دکان کے کسٹمر ٹوٹ کے تیرے پاس آ جائیں۔ آج تک ہمیں ایسی دعا نہیں ملی کہ کس کی دکان کیسے بند کرائی جائے، ہمیں نہیں ملی۔ ان کٹ ملاؤں کے پاس وہ دعائیں موجود ہیں۔ برباد۔ ہم نے حدیثیں پڑھی تو ہمیں یہ واقعہ ملا، ہمارے نبی نے کسی کی دکان بند ہو جائے یہ فارمولہ نہیں بتایا، ہمارے نبی نے وہ فارمولہ بتایا کہ تیری دکان بھی چلے اور اس کی بھی دکان چلے۔ صحابہ کے دل میں ایسی محبتیں پیدا کی کہ ہمارے اتنے کپڑے بک گئے، اب میرے بھائی کا نہیں بکا، جاؤ تم وہاں سے خرید لو، جاؤ تم ادھر چلے جاؤ، ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شریعت کہتی ہے۔ شریعت کا مس یوز جب ہوا تو آج تباہی و بربادی ہماری مقدر بن چکی ہے۔ آج تباہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی باوقار اور معزز اور معقر علماء کرام، جمعیت غربا اہل حدیث کے نہایت ہی اہم ذمہ داران اور چیتا کیمپ ممبئی اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، چار روزہ پروگرام کا یہ پہلا دن ہے، اور مجھ سے پہلے بھی آپ نے مقررین کے خطبہ کے خطاب کو سنا ہے۔ مختلف عناوین پر مختلف انداز سے آپ کے سامنے مفید باتیں آئی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو ان تمام مفید باتوں پر جو کتاب و سنت پر مبنی ہیں عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ اس وقت ہمارے وطن عزیز اور ہمارے ملک، ہمارے دیش بھارت کی جو حالت ہے وہ ہم سب سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ پیشرو خطیب نے اپنے دعائیہ جملوں میں بہت کچھ کہہ دیا، ہم بھی صرف یہی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگ اس ملک کو اور اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو تار تار کرنا چاہتے ہیں اور ہندو مسلم ایکتا اور اکھنڈتا کو مٹانے کی ناپاک کوشش بھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ان کو ان کے ناکام ارادوں میں ان کے اس ناپاک ارادوں میں ان کو ناکام فرما دے اور اس بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کو برقرار فرما۔ مزید باتیں آپ کے سامنے ان چاروں دنوں میں اور آئیں گی، مستقل اس پر کوئی خطاب بھی کیا جائے گا۔ 4 دن کے اس پروگرام میں میرا پہلا جو خطاب آج ہے وہ احترام مسلم یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کتنا اہم ہونا چاہیے، آج میں اپنی بات کی شروعات آج میں یہاں سے کروں گا، کیونکہ اس وقت الکفر ملت واحدہ کے تحت اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں تو اس وقت ہمیں اور آپ کو اپنی قومی سلامتی اور قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے
مکتب فکر کو اور اپنے مسلکوں کو اور فرقوں میں بٹے ہوئے ان تمام جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، بریلوی، اس فرقہ واریت کو ختم کر کے ہمیں اور آپ کو کلمے کی بنیاد پر مسلم ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا اس وقت ہماری نہایت اہم ذمہ داری بن جاتی ہے، اور ہم سب کو اب ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہی ایک میسیج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آج۔ قرآن کریم نے کلمے کی بنیاد کو اتحاد اور اتفاق کا مضبوط رشتہ بتاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ میں جانتا ہوں ممبئی میں وقت کتنی دیر کا ہوتا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ یہ کوئی بہار، بنگال اور یو پی نہیں ہے کہ جہاں صبح فجر تک پروگرام چلتا رہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ بس ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، تم سارے مومن، تم سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور پھر آگے ایک بہت نفیس اشارہ کیا ہے۔ پہلے تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، لیکن یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جب بھائی بھائی ہو اور ایک گھر کی طرح ہو تو گھر میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، آپسی اختلافات ہوتے ہیں، نظریات ایک دوسرے کے الگ ہو سکتے ہیں، وچار دھارائیں ایک دوسرے کی الگ ہو سکتی ہیں، اور ان وچار دھاراؤں کی بنیاد پر اگر آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر پوری جمعیت، پوری قوم مسلم کو اس بات کا حکم بھی دیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تم اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، تم سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فاصلحوا بین اخویکم، جب تفرقہ ہو جائے، تنازع ہو جائے دونوں بھائیوں کے درمیان کسی بات پر، فاصلحوا بین اخویکم، تو تم میں سے اصلاح کرانے والی ایک جماعت کا فرض یہ بنتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان اصلاح پیدا کرا دے، ان دونوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، مسلمانوں ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ کام بھی تم خوف الہی کی وجہ سے کر دینا، آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑ دینا، اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ تمہارے اوپر بھی رحم کیا جائے۔ اس اجتماعیت کو اگر ہم نے سمجھ لیا، آج کی تقریر کل کا راستہ کھول رہی ہے ہمارا۔ ذہن بنائیے گا، آج ہم امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بات کر رہے ہیں، اور جب یہ امت ایک پلیٹ فارم پہ آئے گی تو کل اب اس امت کی ذمہ داری کیا ہوگی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے میں نے ذہن بنا دیا ہے آپ کا۔ اب سنیے، انما المؤمنون اخوہ، پہلے تو مومن کہا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگ بھائی نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ ان کو بھی اپنا بھائی کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری دنیا کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے کیونکہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، من ذکر و انثی، تم ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہوئے ہو، یعنی تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تو ساری دنیا کے لوگ بھائی بھائی ہیں، لیکن ایمان کے رشتے سے جو بھائی ہے ہمارا، وہ سگے اور خونی رشتے سے بڑھ کر ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب آئیے میں ایک تمثیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک مثال دے کر۔ آپ ٹرین پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں، مان لیجئے جرجیت صاحب ٹرین پہ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں،
ایک صاحب ہمارے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ہیں، میں جانتا نہیں ہوں یہ کون ہے، وہ مجھے نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچانک دیکھا کہ ہمارا ہی آدمی لگ رہا ہے، اس نے بھی سوچا کہ یہ ہمارا ہی بھائی لگ رہا ہے، دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ ذرا غور کیجئے گا مثال پر۔ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ صاحب میرا نام جرجیس۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ صاحب میرا نام محمد اکرم ہے، محمد سلیم ہے۔ او اچھا ماشاء اللہ، بڑا اچھی خوشی ہوئی۔ اچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جرجیس صاحب جواب دیتے ہیں کلکتہ۔ اوہ میرا بھی سفر کلکتہ کا، ماشاء اللہ۔ چلیے دیکھیے، تھوڑی دیر کی ملاقات نے دل میں جگہ بنانا شروع کر دی۔ اچھا کلکتہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہاں جائیں گے کلکتہ میں؟ صاحب مجھے کلکتہ میں مٹیا برج جانا ہے۔ اچھا ارے میں بھی وہیں جا رہا ہوں مٹیا برج۔ اس دو جملوں کی ملاقات نے آپس میں دل کے اندر اتنی گہرائی پیدا کر دی۔ اب میری گاڑی کسی اسٹیشن پر رکتی ہے، میں پانی بھرنے جا رہا ہوں یا کھانے پینے کی کوئی چیز لینے جا رہا ہوں تو میرے سامان کی حفاظت وہ کر رہا ہے، وہ کسی اسٹیشن پر اتر رہا ہے تو اس کے سامان کی دیکھ ریکھ میں کر رہا ہوں۔ یہ چند منٹ چند گھنٹوں کے سفر کا یہ حال ہے کہ میری آنکھ لگتی ہے تو وہ میرے سامان کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی آنکھ لگتی ہے تو میں اس کے سامان کی حفاظت کر رہا ہوں، وہ اسٹیشن پر اترتا ہے تو میں اس کے سامان کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، میں اترتا ہوں تو وہ میرے سامان کی دیکھ ریکھ رکھتا ہے۔ یہ چند گھنٹوں کی آپسی انسیت، اس اخوت، اس محبت نے، اس مودت نے ہمیں اتنا گرویدہ کر دیا ہے کہ اس کے مال کو میں اپنا مال، اس کے سامان کو میں اپنا سامان، اس کے مال کی بربادی کو میں اپنے مال کی بربادی تصور کرنے لگا ہوں، اس کے مال کی چوری کو میں اپنے مال کی چوری تصور کر رہا ہوں، اس کے مال کی حفاظت، اس کے سامان کی حفاظت کو میں اپنے سامان کی حفاظت جیسا سمجھ رہا ہوں۔ یہ چند گھنٹوں کی ملاقات کا جب یہ اثر ایک چھوٹے سے سفر میں ہو سکتا ہے تو یہ تو زندگی کا ایک لمبا چوڑا سفر ہے۔ پھر ایک مسلمان اسلامی نقطۂ نظر سے، ایمانی نقطۂ نظر سے، قرآن و حدیث کے رشتے کی بنیاد پر پھر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی جان و مال اور اس کے بیوی بچوں کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری کتنی ضروری سمجھنا چاہیے اپنے لیے۔ جب چند گھنٹوں کے سفر نے آپ کو اتنا گرویدہ کر دیا ہے تو ایمانی رشتے کے ناطے پوری زندگی میں ہمیں ایک دوسرے کا کتنا ہمدرد ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں صورتحال دوسری ہے، یہاں صورتحال دوسری ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ مولانا جرجیس صاحب اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کے چلنے والے کاروبار سے پریشان ہیں، جتنا آپ کی چلنے والی دکان سے پریشان ہیں، جتنا آپ کے ترقی سے پریشان ہیں۔ میں اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہوں جتنا آپ کی مقبولیت، آپ کے کاروبار، آپ کے بزنس سے میں پریشان ہوں۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں کہ کیسے جرجیس صاحب کو برباد کریں، کیسے ہم سلیم صاحب کو برباد کریں۔ جرجیس صاحب سلیم صاحب کو برباد کرنے کے لیے ان کا پیچھا کر رہے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں۔ سلیم صاحب بھاگ رہے ہیں، جرجیس اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جرجیس صاحب یہ نہیں سوچ رہے ہیں جتنا وہ تھک رہا ہے اس سے زیادہ میں تھک رہا ہوں۔ اس کو برباد کرتے کرتے مجھے اپنے آپ کو بھی برباد کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ میں نے البدایہ والنہایہ کے اندر ایک واقعہ پڑھا ہے، حافظ ابن کثیر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ دو صحابیوں کی کپڑے کی دکان پاس پاس تھی، دو صحابیوں کے کپڑے کی دکان پاس پاس تھی۔ ایک آدمی نے، ایک صحابی کی دکان پر ایک شخص کپڑا خریدنے آیا، اس نے اس کو کپڑا دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کسٹمر آیا، اس صحابی نے اس کو دوسرا کپڑا بیچ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس صحابی نے اس کو بھی کپڑا دے دیا۔ چوتھا کسٹمر آیا، یہ صحابی جو اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں سوچتے ہیں کہ میرا تو کپڑا صبح سے شام تک میں تین کپڑے بک چکے ہیں، میرے بھائی کی دکان میرے بغل میں ہے، اس کی بونی بھی نہیں ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ جس طرح میرے بیوی بچے ہیں اس کے بھی بیوی بچے ہیں، جس طرح میں کما کر اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہوں، میرا بھائی بھی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے دکان چلا رہا ہے۔ چوتھا کسٹمر اس کے پاس آتا ہے، اس آدمی نے کہا
اس صحابی نے بھائی جو کپڑا تم مجھ سے چاہتے ہو وہ کپڑا میرے پاس ختم ہو گیا ہے, وہ میرے بھائی کی دکان پر موجود ہے, جاؤ تم میرے بھائی سے وہ کپڑا خرید لو. اپنے پاس آنے والے کسٹمر کو اس نے دوسری دکان پر اپنے بھائی کی دکان پر بھیج دیا تاکہ آج اس کے گھر میں بھی چولہا جل جائے, اس کے گھر کے اندر بھی بکری ہو جائے, اس کے بیوی بچے بھوکے نہ سونے پائیں. میرے بھائیوں, ہمارے نبی کی تعلیم نے ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کی یہ احترام, یہ عزت ڈالی تھی. وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا تھا, وہ اپنے بھائی کے لیے بھی جیتا تھا. وہ چاہتا تو چوتھا کپڑا بھی بیچ سکتا تھا, وہ چاہتا تو چوتھا کپڑا بھی بیچ سکتا تھا, لیکن اس نے اپنے بھائی کا دکان, اپنے بھائی کی دکان پر بھی کچھ سودے بازی ہو جائے, اس کے گھر میں بھی چولہا جل جائے, اس نے چوتھا کپڑا نہیں دیا اور اپنے بھائی کی دکان پر ایک دوسرے صحابی کی دکان پر بھیج دیا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, کیا یہ خیر خواہی کا جذبہ آج ہمارے سماج میں ہے؟ کیا آج ہماری سوسائٹی میں ہے؟ یہاں جتنے آپس میں ادھر دکانیں کھلی ہوئی ہیں, کیا یہ دکاندار آپس میں یہ جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں کہ میرے تو 4 موبائل بک چکے ہیں, میرے بھائی کا ایک بھی نہیں بکا, چلو ایک اس کو, ایک اس کا بھی بک جائے, میری تو چائے کی دکان ہے, میری تو 20 کپ چائے بک چکی ہے, میرے بھائی کی دکان پر ایک بھی کسٹمر نہیں آیا, چلو اس کو بھیج دیا جائے. ایسا نہیں, بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ, ہم جیسے لوگ ملا مولویوں کے پاس جاتے ہیں, صاحب میری دکان پہ کسٹمر ہی نہیں آتا, میرے بغل میں بہت آتا ہے, صاحب کیا چاہتے ہو؟ کہ ایسی چیز دے دو اس کے کسٹمر میرے پاس آ جائیں. اور وہ کٹ ملا بھی ایسی چیز دے دیتا بنا کر, لے گاڑ دینا زمین میں, کیا ہوگا؟ اس کی دکان کے کسٹمر ٹوٹ کے تیرے پاس آ جائیں گے. ہم 10 سالیں ہو گئی حدیثیں پڑھتے پڑھتے, آج تک ہمیں ایسی دعا نہیں ملی کہ کس کی دکان کیسے بند کرائی جائے, ہمیں نہیں ملی. ان کٹ ملاؤں کے پاس وہ دعائیں موجود ہیں. برباد. ہم نے حدیثیں پڑھی تو ہمیں یہ واقعہ ملا, ہمارے نبی نے کسی کی دکان بند ہو جائے یہ فارمولہ نہیں بتایا, ہمارے نبی نے وہ فارمولہ بتایا کہ تیری دکان بھی چلے اور اس کی بھی دکان چلے. صحابہ کے دل میں ایسی محبتیں پیدا کی کہ ہمارے اتنے کپڑے بک گئے, اب میرے بھائی کا نہیں بکا, جاؤ تم وہاں سے خرید لو, جاؤ تم ادھر چلے جاؤ, ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں. میرے بھائیوں, یہ شریعت کہتی ہے. شریعت کا مس یوز جب ہوا تو آج تباہی و بربادی ہماری مقدر بن چکی ہے, آج تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن چکی ہے. اب رو رہے ہو صاحب, ابھی تک تیرے پیچھے میری نماز نہیں, میرے پیچھے تیری نماز نہیں, ابھی تک یہ کرتے تھے, ایک جھٹکا آیا سب پلیٹ فارم پہ آ گئے, ایک عذاب آیا اللہ کی طرف سے, چھوٹا عذاب, سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. اب تو اوف, کیا ہوگا؟ ہندوستان کو چھوڑنا پڑے گا, بھاگنا پڑے گا, سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون حنفی ہے, کون دیوبندی ہے, کون بریلوی ہے, سب ختم. یہ سب چیزیں ہم ختم کرتے ہیں کب؟ جب ٹھوکر لگتی ہے تب. میرے پیارے ساتھیوں, اس ٹھوکر کو لگنے سے پہلے اگر یہی چیز ہمارے اندر ہوتی تو کعبے کے رب کی قسم یہ بل پارلیمنٹ میں پاس بھی نہیں ہوتا. ہمارے صبر کا امتحان ہی تو لیا گیا, ہماری نا اتفاقی تو دیکھی گئی کہ یہ لوگ کتنے ایک ہیں, اور جب دیکھ لیا گیا یہ لوگ آپس ہی میں لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, تو موقع دیکھ کر یہ بل بھی پیش کر دیا گیا اور ہماری نا اتفاقی کا پورا فائدہ اٹھایا گیا. یہ اجتماعیت جو آج آپ دکھا رہے ہیں, یہ اجتماعیت اگر اس وقت دکھائی گئی ہوتی اور پہلے اگر آ گئی ہوتی تو میرے بھائیوں نہ ٹرپل طلاق کا بل پاس ہوتا, نہ بابری مسجد کا فیصلہ رام مندر کا اتنی جلدی ہوتا, نہ NRC اور CAA بل لایا جاتا, کیونکہ ہماری نا اتفاقی کا فائدہ اٹھا کر یہ ساری چیزیں پیش کی گئیں اور ہمارے صبر کا امتحان لیا گیا کہ دیکھیں یہ کتنے صبر والے ہیں. انما المؤمنون اخوہ, ایمان کا رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے. آؤ میں تمہیں ایک اور واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں. عدی ابن عمیر کا نام آپ نے سنا ہوگا. عدی ابن عمیر یہ کافر تھے اور حضرت مصعب ابن عمیر کے سگے بھائی تھے. سنیے, اب بڑا دلچسپ واقعہ سنانے لگا ہوں. عدی ابن عمیر یہ مصعب ابن عمیر کے بھائی تھے. جنگ بدر میں ابو جہل کا ساتھ دے رہے تھے. کون؟ عدی ابن عمیر ابو جہل کا کافروں کا ساتھ دے رہا تھا, اور ان کے بھائی مصعب ابن عمیر محمد الرسول اللہ کا ساتھ دے رہے تھے.
آپ کو یہ واقعہ معلوم ہوگا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی ملی، 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی کافروں کو قید کیا گیا۔ جن 70 کافروں کو قید کیا گیا ان کافروں میں عدی ابن عمیر بھی تھے، مصعب ابن عمیر کے بھائی عدی ابن عمیر بھی تھے۔ ان 70 کافروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے کہ جتنے کافر پکڑے گئے، گرفتار کر کے لائے گئے، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو تاکہ رات میں یہ بھاگنے نہ پائیں۔ سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگیں۔ ایک صحابی 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے، 7 صحابیوں کے حصے میں 70 قیدی آئے۔ جو ایک صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے تو اتفاق سے آپ دیکھیے جب وہ صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے تو مصعب ابن عمیر وہیں پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے پیروں میں پڑنے والی بیڑیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کیا جا رہا تھا۔ عدی ابن عمیر اس صحابی کو نہیں دیکھ رہا تھا جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، بلکہ عدی ابن عمیر اپنے بھائی مصعب ابن عمیر کی طرف نظر جمائے ہوئے تھا۔ جب پیروں کی بیڑیاں ٹائٹ کر دی گئیں تو عدی ابن عمیر نے للکار کے کہا، اے مصعب ابن عمیر، اے میرے خونی اور سگے بھائی، حقیقی بھائی، تیرے بھائی ہونے پر مجھے تعجب ہے، شرم آنی چاہیے تجھے۔ اپنے سگے بھائی سے عدی ابن عمیر کیا کہتا ہے، اے مصعب، لعنت ہے تیرے بھائی ہونے پر، شرم آتی ہے تجھے بھائی کہنے پر۔ تیری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے، میری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے۔ تو جس ماں کا بیٹا ہے اسی ماں کا بیٹا میں بھی ہوں۔ تیری رگوں میں جس باپ کا نطفہ ہے میں بھی اسی باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں۔ لیکن آج تیرے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتا رہا اور تو اپنے سگے بھائی کی حالت پر تجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا، ذرا بھی اس کو نہیں روکا۔ کہاں چلا گیا اس باپ کا خون جو تیری رگوں میں دوڑ رہا تھا؟ مردہ ہو گیا ہے تو، لعنت ہے تیرے بھائی ہونے پر۔ مصعب ابن عمیر نے، عدی ابن عمیر نے جب مصعب ابن عمیر کو یہ للکارا اور جب یہ جملے کہے کہ لعنت ہے تیرے بھائی ہونے پر، تو اس وقت مصعب ابن عمیر کی زبان سے جو جملے نکلے، مسلمانوں نوٹ کرو، غور کرو، مصعب ابن عمیر کی زبان سے جو جملے نکلے وہ یہ تھے، خاموش، اے عدی، ایک جملہ بھی اب آگے نہیں نکلنا چاہیے، زبان بند۔ کس بھائی کی بات کر رہا ہے تو؟ یہ سچ ہے کہ تیری رگوں میں عمیر کا خون ہے، یہ بھی سچ ہے کہ میں بھی عمیر کا بیٹا ہوں، یہ بھی سچ ہے کہ تو عمیر کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، یہ بھی سچ ہے کہ میں بھی عمیر کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، یہ سچ ہے کہ تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ لیکن اے عدی، جہاں تک بھائی ہونے کا سوال ہے تو سن، میرا بھائی تو نہیں ہے، جملے نوٹ کرو، میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اور اس کو ٹائٹ کر رہا ہے، کیونکہ میرے بھائی نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی بنیاد پر پہلے میرا بھائی وہ ہے، بعد میں تجھے دوسرے نمبر کا بھائی مانتا ہوں۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا اس کلمے کی بنیاد پر اس کلمے نے سگے بھائی سے بڑھ کر، خونی رشتے سے بڑھ کر ایمانی رشتے کو ترجیح دی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، کیا آج ہم اس خونی رشتے سے بڑھ کر ایمانی رشتے کو جو ترجیح دی گئی ہے اس کو مانتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے دلوں میں پورا اتر رہا ہے؟ عدی ابن عمیر کے جملے اور مصعب ابن عمیر کے جواب سے ہم سیکھیں۔ یہ ہوتا ہے ایمانی رشتہ۔ انما المؤمنون اخوہ،
उसी तरफ इशारा किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि सारी दुनिया के मोमिन आपस में भाई भाई हैं। इस रिश्ते को याद रखो, और इससे भी बढ़कर कोई मिसाल सीखना है तो जंग यरमूक का दौरा कर लो, उसका मुताला कर लो। उस जंग के अंदर कई सहाबा जख्मी हैं, 3 सहाबी निहायत ही बुरी कंडीशन में हैं, जिनके बचने की उम्मीद नहीं है, जो इस दारे फानी से कूच करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी पानी पिलाने के लिए जंग यरमूक के उस भाई को जाता है और पानी का प्याला अपने हाथ में लिए हुए अपने भाई को सहारा देकर उठाता है और पानी का बर्तन उसके मुंह में ले जाता है। दूसरा भाई, दूसरे साहबी चीख कर कहते हैं, मेरे भाई पानी पियो, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ देना, 2 घूंट पानी मेरे लिए भी छोड़ देना, मेरे भाई मैं भी प्यासा हूं, शायद 2 घूंट पानी पीकर मेरी जान बच जाए। इस सहाबी ने पानी का प्याला अपने मुंह से हटा लिया और अपने भाई से बोला, मेरा जख्मी भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, मेरा वो जख्मी भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, जाओ पहले उसको पानी पिला दो, मैं तो बगैर पानी के कुछ जी लूंगा, लेकिन मेरा भाई शायद न जी सके, उसकी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है, जाओ पहले तुम उसको पानी पिलाओ। ये उसको छोड़कर दूसरे के पास जाता है, उसको उठाकर सहारा देता है। जैसे ही पानी का प्याला उसके होंठों तक जाता है, तीसरा चीखता है, मेरे भाई 2 घूंट पानी मेरे लिए भी छोड़ देना, थोड़ा सा बच जाए तो मेरे लिए भी छोड़ देना, मैं बहुत जख्मी हूँ, मेरी जान को आ चुकी है, मेरे भाई 2 घूंट पानी पीने का मौका मुझे भी दे देना। इस दूसरे ने भी पानी नहीं पिया और तीसरे भाई की तरफ रेफर कर दिया, जाओ उधर जाओ, मेरा तीसरा भाई मुझसे भी ज्यादा परेशान है, प्यासा है। ये तीसरे के पास जाता है, जैसे ही उसके करीब पहुंचा तीसरे साहबी गिर जाते हैं। ये बैठकर उनको सहारा देते हैं, होंठ खोलने को कहते हैं, लेकिन होंठ बंद हो चुके हैं। सीने पर हाथ रख कर देखा, धड़कनों ने जवाब दे दिया है। नाक पर हाथ लेकर देखा तो सांस उखड़ चुकी है। जवाब मिल गया, अब ये साहबी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जहां जाफरी के सुपुर्द कर चुके हैं। पानी पीने से पहले तीसरे साहबी अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारे हो गए, लौट कर दूसरे के पास आया कि चलो दूसरे ही को पानी पिला दूं। क्या देखा कि दूसरा भी अपनी जाफरी के सुपुर्द कर चुका। पहले के पास चलूं जहां से शुरू किया था, जब लौट कर पहले के पास आया तो क्या देखता है कि पहला भी आब हयात से अपनी प्यास बुझा चुका और अल्लाह को प्यारा हो चुका। मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सा जज्बा था? मुझे बताओ, एक भाई दूसरे भाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है, यह कौन सा जज्बा था? आज एक भाई दूसरे भाई की दुकानें बंद करवा रहा है, आज एक भाई दूसरे भाई के लिए कुआं खोद रहा है, आज एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ पुलिस चौकी पर जाकर FIR दर्ज करा के उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद करने पर तुला हुआ है, चाहे उसके लिए कितना भी रिश्वत देकर अपने आप को भी तबाह बर्बाद कर ले, और फिर कहते हो कि हमारे ऊपर आफतें आ रही हैं, हमारे ऊपर अजाब आ रहे हैं। है मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के कानून से नाफरमानी करोगे, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे और तुम किताब व सुन्नत की जिंदगी से हट जाओगे, अल्लाह फरमाता मैं अजाब के छोटे छोटे झटके मैं तुम्हें जरूर दूंगा, मैं अजाब के छोटे छोटे झटके जरूर, अजाब का मजा जरूर चखाऊंगा ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ। ये अजाब के छोटे छोटे झटके ही हैं, ये बड़ा झटका नहीं है जिसको आप बहुत बड़ा झटका समझ रहे हैं ना, ये बड़ा झटका नहीं है, ये छोटे छोटे झटके हैं। इन झटकों से हमें आजमाया जा रहा है। आप सोच रहे हैं हमारी नागरिकता, अरे नागरिकता छोड़ो, आपकी दाढ़ी पर भी कानून आने वाला है, आपकी टोपी पर भी कानून आने वाला है, हमारी माँ बहनों के बुर्के और नकाब पर भी कानून आने वाला है। जब ये कानून आएंगे तब बड़े बड़े झटके होंगे। ये तो अभी छोटे छोटे झटके हैं जो हमें दिए जा रहे हैं। प्लानिंग कुछ और है, कुछ और है प्लानिंग। आप उस प्लानिंग को पढ़ने के लिए आपको नागपुर का सफर करना होगा। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब खुल के मत बुलवाओ, बिहार होता तो खुल के बोल देता, यहां तो बोलने ही नहीं दिया जाता, करें क्या? और बोल दूंगा तो अगले साल आने नहीं दिया जाएगा कि साहब आप पे पाबंदी है। तो हमारी भी कंडीशन को समझो, हम भी कहीं किसी तरीके से हथकड़ियों में
بند ہیں, ہماری زبان پر بھی کچھ تالے لگے ہوئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو بدلنے کی بالکل پلاننگ ہو چکی ہے, اور یہ رات کی تاریکیوں میں پلاننگیں ہو رہی ہیں. ان کو سمجھنا پڑے گا. آپ یہ مت سوچئے کہ ناگرکتا سنشودھن بل آیا ہوا ہے, اس بل کی آڑ میں آپ داڑھی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ کی داڑھی پر بھی قانون آئے گا, اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ داڑھی کی آڑ میں لوگ آتنکواد پھیلا رہے ہیں, دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, لہٰذا داڑھی کو بل پاس کر کے داڑھی کے قانون کو ختم کیا جائے گا. اس کے بعد ٹوپی پر قانون آئے گا. اس کے بعد ماں بہنیں اور بہت سے آتنکوادی, مسلمان کا نام نہیں لیا جائے گا, بہت سے آتنکوادی برقع اوڑھ کر حملے کرتے ہیں, اس لیے عورتوں کے اوپر برقعے کی پابندی ہٹائی جائے, نقاب کی پابندی ہٹائی جائے. یہ سارے قانون یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں ایک ہو جاؤ. مولوی جرجیس اس چیتا کیمپ کی سرزمین پر اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی بن کر نہیں, ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوا ہے, اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے سارے اختلافات کو دفن کر دو. ہمارے گھر کے جھگڑے ہیں, ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے نپٹائیں گے, لیکن ان جھگڑوں کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیے. اور نہیں آؤ گے تو معاف کرنا, مولوی جرجیس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا کی ناگرکتا مل گئی, ہمیں بھی مل جائے گی. ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم دنیا کے جس کونے میں جانا چاہیں گے ہمیں ناگرکتا ملے گی, ہم چلے جائیں گے, ہمیں مل جائے گی. لیکن ہماری آواز آپ کے لیے اٹھ رہی ہے, ہم آپ کے لیے بڑھ رہے ہیں آگے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ہوش میں نہیں آئے تو یقین مانیے گا ہماری نا اتفاقی کا فائدہ پوری طریقے سے اٹھانے کی کوشش ہو چکی ہے. ہمیں آزمایا جا رہا ہے, آزمایا. ہاں, اس آزمائش میں کسی حد تک دھکا لگا ہے, ورنہ رام لیلا کی گراؤنڈ سے اعلان نہ ہوتا. کسی مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس اعلان نے یہ بتا دیا ہے کہ لوگ اب ہمیں سمجھ چکے ہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہی چیز ہمیں باور کرانا ہے. گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, وچار دھارائیں صحابہ کرام کی بھی آپس میں ایک دوسرے سے الگ تھیں, اختلافات ان کے درمیان بھی تھے, لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی تھی ساری باتیں ختم ہو جایا کرتی تھیں. جب قرآن کی حدیث کی بات آ جائے ہمارے سارے اختلاف مٹ جانا چاہیے. پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مولوی جرجیس ہار رہا ہے کہ جیت رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, مسلمانوں تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. آگے والے جملے, جب نا اتفاقی ہو جائے, کسی معاملے میں تنازع ہو جائے, فاصلحوا بین اخویکم, تو تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو. آج ہم اصلاح بھی نہیں کراتے, لڑ رہا تو لڑنے دو, مر رہا تو مرنے دو. دو بھائیوں میں جیسی لڑائی ہو پوری قوم کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان اصلاح کرا دے. اور جانتے ہو اس کے لیے اللہ کے رسول نے کس حد تک گزر جانے کی اجازت دی؟ اس کے لیے دو بھائیوں کو ایک کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کس حد تک جانے کی اجازت دی؟ شریعت پڑھیے, حدیث پڑھیے. جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. جھوٹ جب آدمی بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. وہ جھوٹ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ المومن لا یکذب, اللہ کی قسم مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. جس جھوٹ پر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو, لیکن دو بھائیوں کے درمیان جب جھگڑا ہو تو ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے سچ بول بول کر آپ تھک جائیں اور وہ دونوں ایک نہیں ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میرا جھوٹ بول دینے سے دونوں ایک ہو جائیں گے, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. اگر دو لوگوں کے درمیان اصلاح پیدا کرانا ہو, ان دونوں کو ایک کرنا ہو, اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دو, تو میں جھوٹا نہیں لکھا جائے گا. جھوٹ بول کر بھی اگر ان دونوں کے دلوں میں ایکتا بیٹھ رہی ہے, اکھنڈتا آ رہی ہے, مضبوطی آ رہی ہے, وہ دونوں ایک ہو رہے ہیں, تو جھوٹ بول دو, تمہیں جھوٹا نہیں لکھا جائے گا, گناہ نہیں لکھا جائے گا. انصار و مہاجرین کے درمیان جب اختلاف ہوا اپنی بکری کو پانی پلانے کے اوپر, حضرت عمر فاروق کے غلام نے کہا کہ یہ پہلے میں آیا ہوں, پہلے میں پانی پلاؤں گا,
ادھر سے انصاری غلام نے کہا کہ یہ تالاب ہمارے مالک کا ہے، مدینے میں آئے ہو تم، پہلے میں اپنے مالک کی بکری کو پانی پلاؤں گا۔ اس نے کہا کہ کس کا تالاب ہے یہ چھوڑو، پہلے میں آیا ہوں، پہلے میں پانی پلاؤں گا۔ بات آگے بڑھی، حضرت عمر فاروق کے غلام نے ایک تھپڑ مار دیا انصاری غلام کو۔ وہ چلایا، یا اہل الانصار، آئے انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ۔ ادھر سے یہ چلایا، یا اہل الانصار، یا اہل المہاجرین، مہاجر میری مدد کے لیے آؤ۔ ادھر مہاجرین جمع، ادھر انصاری جمع، دونوں نے تلواریں نکال لی۔ مکے سے بھاگ کر آئے ہو، کھانا پینا نہیں تھا، ہم نے کھانا پینا دیا، گھر مکان نہیں تھا، ہم نے گھر مکان دیا، کھیتی باڑی نہیں تھی، ہم نے تمہیں کھیتی باڑی دی، ہم نے تمہیں روزی روٹی کے ذرائع فراہم کیے، اور آج تم ہماری آدمیوں پر آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہے ہو؟ تم بھوکے ننگے آئے تھے، ہم نے تمہیں کھانا کپڑا دیا، اور آج تم ہماری آدمی کو تھپڑ مار رہے ہو۔ آگے معاملہ بڑا، انصاریوں نے تلواریں نکال لی، مہاجروں نے تلواریں نکال لی۔ ایک 9 سال کا بچہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، بھاگتا ہوا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمبل چادر اپنے کاندھے پہ ڈالے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں موجود تھے۔ کسی نے کہا، اس بچے نے، اللہ کے رسول آپ یہاں بیٹھے ہیں، انصاری و مہاجرین نے تلواریں نکال لی ہیں۔ آپ دوڑتے ہوئے گئے، مسجد نبوی کے دروازے پر لگے ہوئے کنڈل سے آپ کی چادر، صرف لنگی باقی ہے، آپ بغیر چادر کے بھاگ رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ چادر اٹھا کر کہتا ہے، اللہ کے رسول آپ کی چادر۔ آپ نے فرمایا، بیٹے لے کر آ جا، میں لینے کے لیے تیرے پاس آؤں گا، اتنی دیر میں کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہ کر دے۔ اس حال میں گئے اور دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، انصاریوں، اے مہاجروں، یہ کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے کہا، اللہ کے نبی آپ بیچ سے ہٹ جائیے، آپ کا معاملہ نہیں، یہ بھوکے ننگے آئے تھے، آج ہم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کوشش کی سمجھانے کی، نہیں مان رہے ہیں، تو آپ نے آخری حربہ اپنایا، فرمایا، اچھا تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ایک دوسرے کو مارنے کا؟ ہاں، تو سنو، انصاریوں اٹھاؤ تلوار، مہاجروں اٹھاؤ تلوار۔ دونوں نے تلواریں کہاں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے، قتل کرو ایک دوسرے کو، لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی میں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر قتل کرنا ہے تو پہلے یہ تلوار میری گردن پر چلنی چاہیے۔ اٹھاؤ، پہلے مجھے مارو، اے مہاجر اٹھاؤ، مجھے مارو۔ دونوں نے تلواریں نیچے کر لی۔ اتنی قسم ہمت تھی جو جناب محمد رسول اللہ پر تلوار چلا سکے۔ اللہ کے رسول، آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا، سارا معاملہ تو میرا ہی ہے، میں نے ہی تو محنت و مشقت کر کے آپ لوگوں کو بھائی بھائی بنوایا، مواخات پیدا کی، اور میرے ہی سامنے تم ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر آپ نے ان دونوں کے گلے ملوائے اور آپ نے ان کو بھائی بھائی بنایا۔ ذرا تصور کرو، نبی دونوں کے بیچ میں مواخات پیدا کرا رہے ہیں۔ ہم نبی سے بڑھ کر ہیں جو ایک دوسرے کو لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کو یاد دلایا، وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہاری اوپر کی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے اپنی نعمت یعنی اسلام کو اتار کر، یا اللہ نے اپنی نعمت یعنی قرآن کریم کو اتار کر، یا اللہ نے اپنی نعمت یعنی جناب محمد رسول اللہ کو بھیج کر تم دونوں کو، تم تمام دشمنوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کا غمخوار بنا دیا، ایک دوسرے کا ملنسار بنا دیا۔ اس نعمت کو یاد کرو۔ ایک نبی کے ماننے والے آج ہم آپس میں بٹے ہوئے ہوں، آج ہم اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم نہ ہوں اور دشمنوں کو اس کا موقع مل رہا ہو، میرے پیارے ساتھیوں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یہ ہمارے سماج کے ذمہ داروں کو جو بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں ان کو چنتن کرنا پڑے گا، اس بات پر چنتن۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں تو بہار کی سرزمین پر ایک ایم ایل اے، ایک ایم ایل سی اور راج سبھا کے ممبر کو للکار کے آیا ہوں، اس کی دشمنی میں مول لے کر آیا ہوں۔ یہاں مسلمانوں کا ہمدرد بنتا ہے، اور پارلیمنٹ میں جب قانون پر بحث ہوتی ہے تو ووٹ این آر سی کے پکش میں ڈالتا ہے۔ ہم نے کہا یہاں ووٹ مانگنے کے لیے اس کے خلاف میں بول کے آیا، یہاں نہیں بول سکتا، بول تو سکتا ہوں لیکن آپ بلوا نہیں سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ
کیا ہے؟ تم ہمیں مٹانے کی تیاری کرو، ہم لوگوں کو ایک کرنے کی بھی بات نہ کریں۔ تعجب یہ ہے کہ تم دنیا میں ہمیں ہندوستان سے مٹانے کے لیے تمہیں ساری چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور ہمیں لوگوں کو ایک کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کو بھی تم جرم قرار دیتے ہو، ہیں؟ یہ بھی تمہاری نظر میں جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو جاؤ ہم مجرم ہیں، اگر یہ جرم ہے تو جاؤ یہ جرم میں کر رہا ہوں اور بے بانگ دہل کر رہا ہوں، تمہیں جو سزا دینا ہو دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا۔ یہ بھائی چارگی کو ختم کرنے والی کون سی چیزیں؟ بس ہو گیا ٹائم، 15 منٹ اور رہ گئے۔ بھائی چارگی کو ختم کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ قرآن نے اس پر انکش لگایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ قرآن نے اس پر انکش لگایا، اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ رات کے 12 بجے کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے، یہ روزانہ رات کے 12 بجے کہاں جاتا ہے؟ کیوں جاتا ہے؟ اس گھر کی عورت کا آدمی مر گیا ہے، یہ اسی گھر میں کیوں آتا ہے؟ یہ عورت اسی آدمی کو کیوں بلاتی ہے؟ بدگمانی۔ اور پھر اللہ نے آگے کہا، بعض بدگمانیاں انسان کو بہت بڑے گناہ کا مرتکب کر دیتی ہیں۔ ان بعض الظن اثم ہوتا ہے۔ کٹیار کا نام سنا ہوگا، بہار کے لوگ ہوں گے یہاں پر۔ ایک بار میں کٹیار میں کہیں پروگرام کرنے جا رہا تھا، تو ایک مولانا اور تھے میرے ساتھ، وہ اپنی بائک پر مجھے لے جا رہے تھے۔ سردی کے دن تھے، میں نے کہا یار کہیں چائے پی لو رک کر، ابھی 15 کلومیٹر دور ہے گاؤں، اس گاؤں کا نام ہے گھسیا گھاٹ، وہاں جانا تھا مجھے۔ تو چائے پینے لگے۔ اس علاقے کا نام ہے شہید چوک، لیکن جہاں چائے بن رہی تھی ہوٹل پر، وہیں پر سامنے فلم ہال تھا۔ اتفاق دیکھیے، جیسی ہم لوگوں نے چائے ہم لوگوں کے ہاتھ میں آئی، ایسی فلم چھوٹ گئی۔ وہ 3 سے 6 والا کوئی شو چلتا تھا، فلم چھوٹ گئی۔ اب جس گاؤں میں میرا جلسہ تھا، اس گاؤں کا بھی ایک آدمی اسی فلم میں تھا۔ اب وہ نکل کے ہم دونوں مولویوں کو چائے پیتے ہوئے دیکھتا تو کیا کہتا ہے، اے مولانا، اور کیا فلم کیسی تھی؟ میں نے کہا کون سی فلم؟ کہا یہ۔ کہ میں نے کہا جس نے دیکھی ہو اس سے پوچھو۔ کہا کہ بھائی فلم چھوٹی ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو چائے پی رہے ہو، تو اس کا مطلب دیکھی ہے آپ نے؟ میں نے کہا مطلب مت نکالو یار، مجھے تھوڑی معلوم تھا کہ ابھی فلم ابھی چھوٹ جائے گی یار، میں تو پیتا بھی نہیں۔ پھر وہ مولانا بھی بولے، تو یہ بدگمانی دیکھیے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ جو سوچیں وہ ویسا ہو۔ ہمارے ہاں یہی تو سب سے بڑی چیز ہے کہ بدگمانیاں۔ اب مولانا جرجیز کی بدگمانی جس کے دل کے اندر ہے، وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا ہے، تو وہ بدگمانی رکھے ہوئے۔ اب ہم نماز پڑھنے بھی جائیں گے اور اس کی نظر میرے اوپر پڑے گی، اب وہ میری بدگمان ہے، میرے اندر میرے ساتھ بدگمانی رکھتا ہے، تو وہ کیا کہے گا، جا رہا نماز پڑھنے، 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو۔ اس کو میرا نماز پڑھنا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بارے میں بدگمانی اس نے اپنے دل کے اندر پال لی ہے۔ اب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ اس کا گھر سامنے ہے اور وہ چھت سے ہمیں دیکھ رہا ہے، میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس نے دیکھا یہ ہونٹ ہل رہے ہیں اور میں نے اس کو دیکھا، تو کیا سمجھے گا؟ یہ گالی دے رہا کمینہ مجھے، یہی سمجھے گا نا، یہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ اب وہ نہیں جانتا کہ ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں یا الحمدللہ۔ کیوں؟ یہ گالی کیوں تصور کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں بدگمانی ہے میری، وہ ہمارے بارے میں سوچ چکا ہے یہ میرا کبھی اچھا نہیں چاہے گا، اس لیے میرے ہونٹوں کو چاہے سبحان اللہ ہی نکل رہا ہو، لیکن وہ سمجھے گا یہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو سمجھیں وہی ہو۔ مان لیجئے مولانا جرجی صاحب ایک ڈاکٹر ہیں، ابراہیم صاحب بھی ایک ڈاکٹر ہیں، دونوں پاس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ جرجی صاحب نے دیکھا یہ لنگڑا رہا ہے، جرجی صاحب کہتے ہیں ابراہیم صاحب آپ بھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے۔ ابراہیم صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں،
یہ موچ والا درد نہیں ہے. میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے. اب جرجیت صاحب کو اپنے تجربے پہ فخر تھا. ارے نہیں ابراہیم صاحب اس کے پیر میں موچ ہے. ابراہیم صاحب کہتے ہیں نہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے. میں نے کہا اگر اس کے پیر میں موچ نہیں ہوئی تو 1000 روپیہ میں آپ کو دوں گا. ابراہیم صاحب نے بولا اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوا تو 1000 روپیہ میں دوں گا. دونوں نے 1000 روپے کی شرط رکھ دی, حالانکہ ناجائز ہے لیکن غصے میں رکھ دی. 1000 روپے کی شرط. وہ قریب آیا, آگے کہنے لگا جرجیت صاحب ابراہیم صاحب کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں تمہارے پیر میں موچ ہے. ابراہیم صاحب بولے میں بول رہا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے, اب آپ ہی بتائیے کیا ہے. بولا نہ مجھے موچ ہے نہ مجھے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے, میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی. میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں لنگڑاتے ہوئے آ رہا تھا. اب دیکھیے جرجیت صاحب کے دل میں گمان تھا کہ پیر میں موچ, ابراہیم صاحب کے دل میں گمان تھا ریڑھ کی ہڈی میں درد, اور اس نے آ کر دونوں کی گمان کو خراب کر دیا. دونوں بدگمانی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ نے اسی بدگمانی کو روکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان اپنے اندر رکھتے ہو. برا گمان اپنے اندر مت پالیے. حضرت امام اوزاعی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. امام اوزاعی کے گھر میں ان کی بیوی سے اس گاؤں کی ایک عورت ملنے آئی. امام اوزاعی چٹائی پر بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے. امام اوزاعی نے دیکھا کہ دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا. وہ آگے بڑھے تو دیکھا کہ گاؤں کی کوئی عورت آئی ہے, کہہ رہی ہے مجھے آپ کی بیوی سے ملنا ہے. امام اوزاعی نے کہا اندر آئیے. امام اوزاعی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کوئی بہن تم سے ملنے آئی ہے, چلو اس سے مل لو. اور خود وہ اپنے دوسرے کمرے میں چلے گئے. جس چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اس چٹائی کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا. اس عورت نے, امام اوزاعی کی بیوی نے گاؤں سے آنے والی اس عورت کو اپنے پاس بٹھا لیا اسی چٹائی پر. چٹائی پر بیٹھی تھی کہ چٹائی بھیگی ہوئی تھی, گیلی تھی. چٹائی پر جیسی ہی بیٹھی اس کے پیچھے کا حصہ کولہا اس کا بھیگ گیا. چٹائی پر بیٹھی وہ پورا بھیگ گیا. ایسے کرنے لگی, یہ کیا کیا؟ اس کی نظر 3 سال کے بچے پر پڑ گئی. اس عورت نے کہا گاؤں کی, آئی امام اوزاعی کی بیوی تم دیکھتی نہیں ہو اس بچے نے اس چٹائی کے اوپر پیشاب کر لیا ہے اور اس پیشاب نے میرے کپڑے کو خراب کر دیا ہے. ارے مہمان تمہارے گھر آیا ہے یا کوئی ملنے تو کم سے کم صاف ستھری چٹائی تو بچھانا چاہیے. تم نے اسی پیشاب والی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا. اب مجھے نہانا پڑے گا اور اس کپڑے کو دھونا پڑے گا. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہیں میری بہن گھبراؤ نہیں, یہ پیشاب نہیں ہے, تمہیں کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے؟ چھوٹا بچہ آپ کا کپڑے اتار کر پھر رہا ہے, اس چٹائی سے اٹھ کے گیا ہے, آپ کہتی ہیں پیشاب نہیں ہے. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ پیشاب نہیں ہے. اس عورت نے کہا مجھے سیٹسفائی کیجئے, مجھے مطمئن کیجئے, پیشاب نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ امام اوزاعی کی بیوی بولتی ہیں میں بتانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن تو نے مجبور کر دیا, اب تجھے اطمینان دلانا ضروری ہو گیا. آئے میری بہن جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو یہ پیشاب نہیں ہے, یہ میرے شوہر امام اوزاعی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں. روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر وہ اسی چٹائی پر آ کر بیٹھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, رو رو کر اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں, اور اتنا روتے ہیں کہ روزانہ ان کے آنسوؤں سے یہ چٹائی تر ہو جاتی ہے, یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے. میری بہن جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں. دیکھیے بدگمانی انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے. جس کو ہم پیشاب سمجھ رہے ہیں وہ کسی نیک اور بزرگ آدمی کے آنسو نکلتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم اپنے بھائیوں سے پتہ نہیں کیوں بدگمان ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کام کسی اس کے پیچھے کوئی نیکی چھپی ہوئی ہو, اس کے پیچھے کوئی خیر خواہی چھپی ہوئی ہو. ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اثم, بہت سے بعض گمان انسان کو بہت بڑے گناہوں کا مرتکب کر دیتے ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا ٹھنڈے دل سے, ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہمیں نہیں کرنا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. قرآن کہتا ہے تم ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. یہ جاسوسی بھی ہمارے بھائی کے رشتے میں دراڑ پیدا کرتی. ٹو لگانا, دیکھنا, غور کرنا, ایک دوسرے کے عیبوں پر پردے ڈالو.
تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اس کے صفحہ نمبر 158 پر، صفحہ 198 پر علامہ شمس الدین ذہبی نے نقل کیا ہے احمد ابن مہدی کا واقعہ۔ احمد ابن مہدی بغداد کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بغداد کے بہت بڑے محدث گزرے، محدث کبیر میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے پاس ان کے گاؤں کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میری عزت بچا لیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور اس زنا کی پیداوار میرے پیٹ میں پل رہی ہے، اس کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، لوگ اگر پتہ لگائیں گے میرا تو شوہر ہی نہیں تو مجھے بدنام کر دیں گے، میری عزت بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا مجھے کیا کرنا؟ احمد ابن مہدی نے پوچھا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنی منکوہہ بنا لیجئے، اپنی بیوی بنا کر رکھ لیجئے اپنے کسی میں، آپ آئیے نہیں میرے پاس لیکن مجھے اپنی بیوی مان لیجئے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو میں خود دوسرے شہر چلی جاؤں گی۔ انہوں نے کہا جاؤ، اوپر والا روم میں ان کو دے دیا، اپنی بیوی کو سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں پر، اپنے اللہ کے نبی نے کہا ان کے عیبوں پر پردے ڈالو، ہماری اس عورت کی عزت کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس کو اپنی بیوی مان لیا، بنایا نہیں، مان لیا، الگ روم دے دیا، کھانا پانی دیتے رہے، یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ بھی احمد ابن مہدی نے کیا۔ احمد ابن مہدی نے اس بچے کا عقیقہ بھی کیا تاکہ کسی کو شک نہ ہونے پائے کہ میرا بچہ نہیں ہے، اور یہ عورت کے اوپر شک نہ ہونے پائے کہ یہ زنا کی پیداوار سے اس بچے نے کو پیدا کیا ہے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے سارا خرچہ احمد ابن مہدی کو دیا کہ اب آپ نے میری عزت بچا لی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں نے بھی اپنی گناہ سے توبہ کر لی، اس بچے کی میں پرورش کروں گی، اب دوسرے شہر میں چلی جاتی ہوں۔ احمد ابن مہدی نے کہا تم دوسرے شہر جا رہی ہو چلی جاؤ، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ جتنا خرچہ میں نے کیا ہے وہ صلہ رحمی کی وجہ سے کیا ہے، بیوی کی وجہ سے نہیں، اس بچے کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے، اگرچہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے لیکن جب تک تمہیں کوئی دوسرا شوہر نہیں مل جاتا ہے اور نکاح نہیں کر لیتی ہو تب تک اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری میری ہے، اور تمہاری جو بھی خرچہ ہوگا وہ خیر خواہی کے طور پر ہم تمہارے اوپر خرچ کریں گے۔ اس عورت نے اس بات کو مان لیا، چلی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے لوگ عیبوں کو چھپایا کرتے تھے، اس طریقے سے لوگ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کا احترام کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی سوسائٹی پر غور کریں، ہم تو جاسوسی کرتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس وقت جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیا کرتا ہے، ہم جاسوسی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات میں گشت کرتے ہوئے ایک گھر سے جب گانے آنے کی آوازیں سنی تو دیوار پہ چڑھ گئے، جھانک کر دیکھا تو ایک بڈھا شراب کے نشے میں اور ڈانسر ناچ رہی ہے، رقاصہ ناچ رہی ہے۔ حضرت عمر اندر گھس گئے، کود گئے، چھلانگ لگا گئے، اور بڈھے نے جب دیکھا عمر، اس کا نشہ اتر گیا۔ عمر فاروق شخصیت ایسی، بڑے بڑے نشے والوں کے نشے اتر جاتے تھے، نشہ اتر گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا آج تو رنگے ہاتھ پکڑ لیا میں نے، چل، بڈھے قبر میں پیر لٹکے، ایک کوڑا کھا نہیں سکتا، 40 کوڑے کیسے کھائے گا تو، اور پھر ناچ بھی، رقاصہ کو بھی بلایا ہوا ہے۔ اس نے کہا عمر میں نے تو ایک غلطی کی ہے، آپ نے کئی غلطیاں کی ہیں۔ کہا میں نے کیا غلطی کی ہے؟ کہا پہلی غلطی، اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن کہتا ولا تجسسو، کسی کے گھر کی جاسوسی مت کرو، آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کی۔ جب میرے گھر کے دروازے بند تھے تو آپ نے کیوں جھانک کر دیکھا؟ دوسری غلطی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے دروازے کو دستک دو، آپ نے بغیر دستک دیے میرے گھر میں آ گئے۔ قرآن کہتا ہے جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس سے اجازت مانگو، آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں داخل ہوئے۔ قرآن کہتا ہے جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر جاؤ، تم بغیر سلام کے، اور آگے جملے لکھے ہوئے ہیں، آگے جملے للسارقین، چوروں کی طرح میرے گھر میں کودے ہو۔ قرآن کہتا ہے تمہارے گھر کے دروازے بند ہوں تو شریعت محمدی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کھڑکیاں بند ہوں، دروازے بند ہوں، اور کوئی شخص تمہارے گھر میں تمہاری ماں بہن بیٹی کو دیکھنے کی کوشش کرے، جاسوسی کرے، تو باہر نکل کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو۔ امیر المومنین میرے دروازے بند تھے، آپ گھر کی چھت پر چڑھ کے آپ نے جھانکا، آپ کی 5ویں غلطی۔ حضرت عمر کہتے ہیں بوڑھے آج میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، جب میں اپنی اصلاح کر لوں گا اس کے بعد تجھے سزا دوں گا۔ جذبہ دیکھیے، پہلے اپنی اصلاح کروں گا پھر سزا دوں گا۔ میرے بھائیوں پھر سزا نہیں دی، بڈھا تھا، کیا سزا دیتے، ایک مارتا کوڑ چلا جاتا دنیا سے۔
اب اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، اب سزا یہ ہے کہ اس کے دل کو کسی طریقے سے توبہ کرنے پر مجبور کر کے اور اس کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ تو 4 سال کے بعد ایسا ہوا کہ وہ بڈھا آیا، اجرت و مزدوری مانگنے، امیر المومنین اب میں کمانے کے لائق نہیں ہوں، بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیجئے۔ حضرت عمر اس کو لے گئے، کھجور کھلایا، پانی پلایا اور اس کو بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا، اور کندھے پہ ہاتھ ڈال کے جب چھوڑنے آئے تو کہنے لگے بڈھے اب تو سدھر جا، رقاصہ کو ناچ کراتا ہے، ڈانسر کو بلاتا ہے اور شراب پیتا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین 4 سال پہلے آپ نے مجھے جس گھر میں چھوڑا تھا اور کہا تھا جب میں اپنی اصلاح کر لوں گا تب تجھے سزا دوں گا، اللہ کو گواہ بنا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 4 سال سے میں نے، جب سے آپ نے مجھے چھوڑا ہے تب سے میں نے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگائی اور میں نے کسی ڈانسر کا ڈانس نہیں کروایا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہمیں اپنے اندر لینا ہوگی۔ ابھی تو بہت سی چیزیں رہ گئیں، ولا تجسسوا، پھر ولا یغتب بعضکم بعضا، لیکن 10 بج گئے، قانون ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ میرے بھائیوں، آج اتفاق و اتحاد، آج مومنوں کو ایک، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے۔ کل انشاءاللہ اللہ کے رسول کا اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا اور آج ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ کل آپ آئیے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے۔ بار الہ اس ملک کے جو حالات ہو چکے ہیں، بار الہ ہمارے ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس کو پھر سے سونے کی چڑیا بنا دے۔ اے اللہ اگر یہ اچھے دن ہیں جو آج کہے جا رہے ہیں تو اے اللہ اس سے بہتر تو ہمارے وہ برے دن تھے جو پہلے تھے، اے اللہ ہمارے وہی پرانے برے دن ہمیں پھر لوٹا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔